باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں کہ یہ مال ان کے حق میں بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے بخل کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ بخل کا معنی ہوتا ہے کہ مال کے ذمہ جو حقوق اللہ نے فرض کیے ہیں یا واجب کیے ہیں ان کی ادائیگی کے وقت ان کی ادائیگی نہ کرنا، یہ بخل کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اور فطرانہ ہے، قربانی ہے۔ اگر آدمی صاحب استطاعت ہو تو یہ مال کے ذمہ فرض یا واجب چیزیں ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام کرتا ہے، ادائیگی نہیں کرتا، یہ بخل کہلاتا ہے، اور اس پر قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں موجود ہیں۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ شح استعمال ہوتا ہے، قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے، شین اور ہا، شح۔ یہ بخل سے بھی تھوڑا سا بڑھ کر ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ آدمی نہ صرف یہ کہ فرض اور واجب جگہوں پر خرچ نہیں کرتا، بلکہ مال کے بڑھانے کی فکر میں ہر وقت لگا رہتا ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ قبیح اور بری چیز ہے۔ چنانچہ نسائی شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے دل میں شح اور ایمان، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، کہ آدمی مال کی ہرس میں لگا ہوا ہو اور خرچ کرنے میں کوتاہی سے کام لے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان اور مومن بھی ہو، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ اس لیے ان چیزوں سے بہت گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو خرچ کرنے کی جگہیں ہیں جن کو مستحب کہہ لیں، مستحسن کہہ لیں، اچھے مقامات، خیر کے کام، وہاں پر اگر آدمی خرچ نہیں کرتا تو عام طور پر اس کو بھی بخل سے تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلاف اولیٰ ہے، غیر مناسب ہے۔ اصل میں بخل وہی ہے کہ فرض اور واجب جو حقوق ہیں مال کے ذمہ، ان کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام کرنا۔ اور قرآن پاک میں اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بُخِلُوا، کہ ان قریب توق بنا کر ان کے گلے میں قیامت والے دن ڈال دیا جائے گا اس مال کو جس میں انہوں نے بخل کیا، ما بخلوا بہ یوم القیامہ، کہ اس مال میں جس کے اندر یہ بخل سے کام لیتے ہیں، قیامت والے دن ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اور سنن نسائی ہی میں حدیث ہے جس میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مال کو قیامت والے دن ایک سخت زہریلے دو منہ والے سانپ کی شکل دے کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ توق کا کام دے گا، بلکہ وہ اس کی دونوں طرف سے باچھوں کو پکڑ کر کھینچے گا اور کہے گا کہ میں وہ تمہارا مال اور تمہارا خزانہ ہوں جس کے اندر تم بخل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت اس حوالے سے موجود ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمام آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے۔
شروع میں بھی جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. اس کا تذکرہ پیچھے آ گیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے من فضلہ اپنے فضل سے، بما آتاہم اللہ من فضل، جو کچھ ان کو اللہ نے دیا ہے اپنے فضل سے. شروع میں ہم سب کو جو کچھ بھی ملا یہ بھی اللہ کے فضل سے ملا ہے، اللہ کے کرم سے ملا ہے، یہ دیا ہوا بھی اللہ کا ہے اور بعد میں بھی بالآخر اللہ ہی کا ہو جائے گا. جب دنیا سے انسان چلے جائیں گے تو سب اللہ کا ہو جائے گا. تو یہ مال اور دنیا کا سب کچھ شروع میں بھی اللہ کا ہے، آخر میں بھی اللہ کا ہے. تو پھر اگر اللہ اس میں تھوڑا بہت خرچ کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں تو اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اس پر گویا کہ ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہیں جو تم کرتے ہو. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اس آیت میں یہود کی ایک شرارت کا تذکرہ ہے، ہٹ درمی اور گستاخی کا تذکرہ ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وغیرہ کے احکام بیان کیے تو یہود نے اس حکم کا مذاق اڑاتے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک بات کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ بات کہی کہ اللہ فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک فقیر ہیں، مانگتے ہیں، اور ہم غنی ہیں کہ جن سے سوال کیا جا رہا ہے. تو لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، تحقیق اللہ نے سن لی ہے ان لوگوں کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تو فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر اس کا جواب ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا جواب تو بالکل واضح ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے اگر کوئی سوال کرتے ہیں اپنے ہی دیے ہوئے مال میں سے تو اس میں بندوں کا دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ اس کے نتیجے میں بندوں کو نوازے اور آخرت میں بھی نوازیں. اللہ کی ذاتی غرض اس میں قطعاً کوئی شامل نہیں ہوتی. اور یہ تقریباً یقین یہی ہے کہ یہود کا بھی یہی ایمان ہوگا، لیکن براہ راست اللہ تعالیٰ کو کہنا یہ کہہ کر اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس حکم کی تضحیق مقصود ہے. سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینے کی بجائے سزا کا ذکر کیا ہے کہ ہم یہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو لکھ لیں گے، ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے بلکہ یہ سارا کچھ لکھ کر محفوظ کر لیں گے. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ لیں گے. انبیاء کرام کو انہوں نے تو قتل نہیں کیا تھا، ان کے آباء و اجداد نے قتل کیا تھا، ان کے بڑوں نے قتل کیا تھا، لیکن ان کے قتل کرنے کو ان کے قتل کرنے سے تعبیر کیا ہے. یہ در حقیقت ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے. وہ اصول یہ ہے کہ جو بندہ کفر پر یا گناہ پر راضی ہوتا ہے تو یہ راضی ہونا بھی کفر اور گناہ بن جاتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت اس حوالے سے موجود ہے. تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں یا کسی علاقے میں کوئی گناہ کیا جائے اور وہاں پر موجود بندہ کوئی اس کام کی مخالفت کرے اور اس کو اچھا نہ سمجھے تو وہ شخص گویا کہ وہاں پر موجود نہیں ہے، یعنی اس گناہ کرنے والوں کے اندر شامل نہیں ہے. اور اس کے برعکس اگر کوئی بندہ وہاں پر موجود نہیں تھا جہاں گناہ اور جرم اور برا کام ہوا ہے لیکن وہ اس عمل پر راضی ہے تو اس کی یہ رضا اس بات کی گارنٹی ہے کہ گویا کہ وہ خود وہاں پر موجود تھا. تو اس لیے کسی برائی پر راضی ہونا در حقیقت اس برائی میں شامل ہونا ہوتا ہے.
تو یہ بھی اپنے آباء و اجداد کی اس حرکت کبیح کو ناپسند نہیں کرتے تھے بلکہ پسند کرتے تھے، اور ایک موقع پر بھی ان سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ انہوں نے یہ کام برا کیا ہے۔ حالانکہ انبیاء اکرام کو ناحق قتل کرنا یہ دنیا کا سب سے بڑا فعل ہے، اور سب سے بڑی سزا بھی اسی کی ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم ان کو کہیں گے کہ آگ کا عذاب چکھو، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ سب کچھ مصیبت جو قیامت والے دن آگ کا عذاب سہنے کی ان کو آئے گی، یہ ان گناہوں کی وجہ سے ہے، قدمت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجی، جو تم نے خود آگے بھیجے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو انتہائی مہربان اور کریم ذات ہے، اور جو کچھ سزائیں آخرت میں ملیں گی یہ در حقیقت ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے معاملات سے پالا پڑے کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہوں، اور برائی اور قبیح قسم کے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔